کب طبیبوں سے حکیموں کیا اچھا انداز ہے، کب طبیبوں سے حکیموں سے دوا مانگے گئے، دل بیمار مدینے کی ہوا مانگے گئے۔ آئیے حضرات گرامی، اب ایک ایسے شہر میں چلتے ہیں جہاں ایک منظر نظر آتا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان کے دو دریا بہتے ہیں، اور جہاں ملتے ہیں وہ ایک دوسرے میں تداخل نہیں کرتے، دونوں دریاؤں کا پانی الگ ہے اور دونوں ملتے ہیں ایک مرکز پہ، ایک سینٹر پہ، مگر ایک کا پانی ہرا نظر آتا ہے، ایک کا سفید، اور دریا بھی ایسے ملتا ہے، ادھر کا پانی سفید نظر آتا ہے اور ادھر کا پانی ہرا نظر آتا ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان کا ایک منظر ہے کہ ایک دوسرے میں وہ پانی ملتا نہیں۔ اس شہر کا نام الہ آباد ہے۔ اسی شہر سے ایک بہت خوبصورت استاد ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، میں بہت ہی ادب احترام سے گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا شعبان علی صاحب، استاذ بیت المعارف الہ آباد، میں ان سے بہت ہی ادب احترام سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں۔ حضرت والوں کے مثلوں سے میں زحمت دینے جا رہا ہوں کہ یہ نہ پوچھ کہ گفتگو میں اثر رکھتے ہیں کیا، یہ نہ پوچھ کہ گفتگو میں اثر رکھتے ہیں کیا، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتے ہیں وہ۔ بہت ہی ادب احترام سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے بیانات سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل، وحسن الظن بك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فیصلہ تو کرتا ہے وہی پتھر کے مقدر کا، فیصلہ تو کرتا ہے وہی پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، خصوصاً استاذ محترم حضرت مولانا مفتی محمد نسیم اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پردہ نشین ہماری ماؤں اور بہنوں، قرآن مقدس کی وہ 5 آیتیں کریمہ تلاوت کی ہے جو سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سیدنا جبریل علیہ السلام لے کر پہلی وحی آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی اور ایک شعر پڑھا تھا۔ وہ شعر یہ تھا: فیصلہ تو کرتا ہے وہی پتھر کے مقدر کا، یعنی پتھر بھی دنیا میں کئی قسم کے ہیں، بے شمار قسمیں ہیں، لیکن جتنے پتھر ہیں ان پتھروں میں سب کو سرداری حاصل ہے حجر اسود کو، اور وہ پتھر جو حجر اسود ہے وہ جنت سے آیا ہوا ہے اور سیادت سے بنا ہوا ہے، یعنی اس پتھر کو تمام پتھروں پر سرداری حاصل ہے۔
फैसला तो करता है वही पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है। बात पत्थर ऐसे होते हैं जो हमारी चौखट और डेयरी पे लगते हैं, और एक पत्थर वो है। फैसला तो करता है वही पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है, किसे अस्वद बनाना है। तो मेरे मोहतरम, ये जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मुनअक़िद है, लेकिन इस जलसे का गालिब पहलू ये है कि नातिया कलाम ज्यादा सुनाए जाएंगे, मुख्तसर कुछ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कम वक्त में सीरत मुबारका पेश करने के लिए मुझको हुक्म दिया गया है। एक मसल है मुश्ते जौ अज खरवारे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में से जो भी बयान कर दिया जाए वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होगी। तो देखिए जमाना बहुत तरक्की कर गया, अब छोटों को बड़ों से नसीहत तलब करने में आर महसूस होती है। ये जमाना इतना तरक्की कर गया है कंप्यूटराइज से, और दुनिया की जो तालीम है उसकी वजह से छोटों पे शफकत, अब बड़ों की अजमत का भी पासो लिहाज नहीं रह गया। पहले जमाने में लिखा है कि इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक मर्तबा अपने दादा से कहा कि दादा मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। यानी पता चला कि पहले जमाने से चला आ रहा है, और उम्मत की कामयाबी, नौजवानों की कामयाबी और हिदायत याबी और राह याबी पर उसी वक्त इंसान कायम रह पाएगा जब अपने बड़ों के तरीक पर चलता रहेगा। इसीलिए आता है हर एक के लिए लाजिम है किताबुल्लाह, सुन्नते रसूलुल्लाह और सीरते सलफ। और जो सीरते सलफ से हटा वो गुमराही के खाई में जाके गिरा। तो सैयदना इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। तो दादा नसीहत क्या करते हैं पोते को कि बेटा नियत अच्छी किया करो। मालूम हुआ कि नियत अच्छी करना ये दिल का अमल है, और जब बार बार आदमी अच्छी नियत करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको नेक काम की, अच्छे काम की तौफीक देते रहेंगे। मालूम हुआ ये खुद मुस्तकिल अमल है अच्छी नियत करना। तब तो इतने बड़े आलिम होकर पोते को नसीहत कर रहे हैं कि बेटा अच्छी नियत करना। और नियत का एक फायदा मैं आपको बतलाऊं कि आपके यहाँ मिट्टी का ढेला है और आपके यहाँ पानी भी है। पानी से वजू करते हैं, वजू हो जाता है बगैर नियत के, लेकिन मिट्टी के ढेले से आप तयम्मुम करें बगैर नियत के तो आपका तयम्मुम नहीं होगा। तो देखिए नियत का इतना असर हुआ कि मिट्टी ताहिर थी, मुताहिर नहीं थी, पाक थी, पाक करने की सलाहियत नहीं थी, लेकिन जब नियत किया तो मिट्टी ताहिर से मुताहिर हो गई। आपके और हमारे सबके कुर्ब जेवार के बुजुर्ग हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाहि अलैह जलसा जुलूस में शिरकत करने वालों से फरमाया करते थे कि देखो भाई जलसे में जा रहे हो, ये नियत करके जाओ कि जिस जलसे में जा रहे हैं उसमें से एक बात पर जरूर अमल करेंगे। बात तो जितनी जलसे में होगी सब अच्छी होगी, लेकिन ये नियत लेके जाओ कि एक बात पर इस जलसे में जरूर अमल करेंगे। इस तरह से अगर साल भर में 25 जलसे में शिरकत कर लिए तो 25 बातों पर अमल हो जाएगा।
تو اسی نقطہ نظر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو چاہے ماں ہو کہ باپ ہو، بیوی ہو کہ بچے ہو، کوئی نہ ہو، گھر میں تالا بند ہو، دروازہ کھولے داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ یہ سنت ہے، آج اس کو ہم طے کر لیں۔ ہر مرد اور ہماری مائیں بہنیں کہیں باہر جائیں گے، گھر میں آئیں گی، چاہے شوہر ہو کہ بیوی، بہن ہو کہ نند ہو کہ ساس ہو، لیکن کوئی نہ ہو، گھر میں داخل ہونے پہ ہم سلام کریں گے۔ اور اسی سلام کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنت ہے مردوں کے لیے کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوئیے تو اپنی بیوی کو سلام کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے داخل ہوئیے، کیونکہ آقا حضرت مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج میں سے جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہوتے تھے تو سلام کر کے داخل ہوتے تھے اور مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ اگر آج ہمارے اندر یہ سنت زندہ ہو جائے تو جو گھر جہنم نما بنے ہوئے ہیں، جو گھر پریشانیوں کے کھائی بنے ہوئے ہیں، وہ گھر سکون و اطمینان کے سامان بن جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، میں نے آیت کریمہ جو 5 پڑھی ہے اس کے اندر سب سے پہلے علم کو ذکر کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ علم کی اہمیت ہے، قرآن و حدیث میں بھی ہے، اور ہم آپ جو بیٹھے ہیں یہ بھی سنت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، صحابہ سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ تو جو علماء بیان فرماتے ہیں، امام ہوتے ہیں، یہ امام نائب رسول ہوتے ہیں۔ امام نائب رسول ہے، اور رسالت جو ہے یہ ذل رسالت ہے، امامت ذل رسالت ہے۔ جب ذل رسالت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی جہاں جہاں سنت پہنچے گی، آپ کے طریقے پر جہاں جہاں عمل ہوگا، جیسے سائے کی خاصیت ہے ٹھنڈا ہونا، آرام کا پانا۔ موسیٰ علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو پانی پلا کے واپس آئے تھے تو دھوپ میں نہیں بیٹھے تھے، بلکہ ایک سایہ دار درخت تھا، اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ معلوم ہوا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ سائے کا بھی انتظام ہو اور دھوپ کا، اور کہے کہ میں مجاہدہ کر رہا ہوں، دھوپ میں کھڑا رہے، بلکہ اس کے لیے سایہ ہے۔ ان لجسدک علیک حقا، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ تعلیم کی اہمیت ہے۔ یہ جلسہ جلوس کا حاصل بھی تو تعلیم ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم ہو رہی ہے، آپ کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، کہ کیا ہے؟ تعلیم ہے اور ذکر بھی ہے۔ جیسا کہ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب فرماتے تھے کہ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد جس پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ تو اللہ رسول کا جہاں ذکر ہو اس سے بڑھ کر اور کوئی مجمع ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ان مجمعوں میں حاضر ہونے کے لیے اور سکون سے بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، اور مجمعوں میں جانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ جب تک تعلیم نہیں ہوگی تب تک ہماری تربیت بھی نہیں ہو سکتی اور ہم کو کچھ نہیں آ سکتا۔ انما العلم بالتعلیم، بغیر تعلیم کے انسان آدھا ہے، ناقص ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کفر سے نہیں تھا، آپ کا مقابلہ تو جہالت سے تھا۔ اسی لیے ابو جہل کو ابو الکفر نہیں کہا گیا، بلکہ جہالت کی حرکت کیا، جہالت کی باتیں کیا، اس کا لقب ہی پڑ گیا ابو جہل۔ معلوم ہوا کہ مسلمان تعلیم سے خالی ہو، عاری ہو، تو یہ اس کی شان نہیں ہے، بلکہ مسلمان تو وہ ہے، مومن تو وہ ہے جس کو تعلیم ہو، اپنی معرفت ہو، اپنے رب کی معرفت ہو، اپنے محسنین کو پہچانتا ہو۔ اس آیت میں یہی بتلایا جا رہا ہے۔ پہلی وحی آ رہی ہے، جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی لے کے آ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں اقرأ بسم ربک۔ اس کی تفسیر بہت آپ نے سنا ہوگا۔
آج پوری دنیا میں جامعات میں یونیورسٹیوں میں اقرا پر عمل ہے، لیکن بسم ربک پر نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ تعلیم کے ذریعے سے ایک آدمی دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ابھی تو کچھ زمانہ پہلے گھروں میں سین کاٹی جاتی تھی، گھر کا مال لوٹا جاتا تھا۔ اب پڑھ لکھ کے ترقی کیا ہے کہ اکاؤنٹ سے ہیک کیا جا رہا ہے، پیسہ لوٹا جا رہا ہے۔ ابھی تو او ٹی پی آ جا رہی ہے موبائل پہ، میسج آ رہا ہے، اور آگے وقت آ جائے گا کہ یہ بھی نہیں آئے گا، کھاتے میں رکھا ہوا پیسہ جائے گا۔ یہ کون کرے گا؟ جاہل، ان پڑھ، جس کو کچھ نہیں آتا ہوگا وہ آپ کا کھاتا ہے کرے گا۔ معلوم ہوا کہ اقرا پر عمل ہے، بسم ربک نہیں ہے، اس لیے وہ تعلیم ہمارے لیے تسکین کا سامان نہیں بن رہی ہے۔ وہ تعلیم سے ہم کو آرام نہیں مل رہا ہے، بلکہ اس تعلیم سے ہم دوسرے کو لوٹ رہے ہیں۔ تو وہ تعلیم ہمارے لیے نہیں ہے، اور اسے علم بھی نہیں کہا جا سکتا، اسے ہنر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جس علم سے اللہ کی معرفت نہ ہو، اپنی حقیقت کی شناخت نہ ہو، اپنے ماں باپ کی پہچان نہ ہو، اپنے اساتذہ اپنے بڑوں کی پہچان نہ ہو، وہ علم نہیں ہے، وہ تو ہنر ہے۔ اور جبریل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اقرأ بسم ربک، جب رب کے نام سے پڑھیں گے تب سارا کام بنے گا۔ اور آج ہم سب اپنے بچوں کو جہاں بھیج رہے ہیں پڑھنے کے لیے، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اقرأ بسم ربک ہے یا صرف اقرأ ہے؟ عام طور سے دیکھ لیجئے، پریشان ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولاد کو اقرا بسم ربک نہیں پڑھایا، صرف اقرا پر عمل کرایا، چاہے جتنی مہنگی فیسیں دیا ہو اور چاہے جتنے مہنگے ڈریس دیا ہو، کیونکہ اس نے جانا ہی نہیں کبھی اپنے باپ کے مقام کو۔ جب باپ کے مقام کو نہیں جانا ہے تو بڑھاپے میں اس کی دوا نہیں لائے گا، اس کی خدمت نہیں کرے گا، اس کے کام کاج کرنے کو اپنے لیے سعادت نہیں سمجھے گا، بلکہ بوجھ سمجھے گا۔ اور اسی تعلیم کا نتیجہ ہے، وہ تعلیم تو بتلاتی ہی ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، کسی بند کوٹھری میں پہنچا دیا جائے، اور جب انتقال ہو جائے تو چیک کاٹ کے دے دیا جائے، تمہارے باپ کے اوپر اتنا دوا میں پیسہ خرچ ہوا ہے، لہذا اکاؤنٹ کے ذریعے بھیج دو۔ وہ پڑھنے والا کیا جانے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ وہ کیا جانے گا ماں کی اہمیت کو، جس نے اللہ اور رسول کے احکام کو نہیں پہچانا، قرآن کی تعلیم کو نہیں جانا۔ اور آج حد ہو گئی ہے، لوگ قرآن پڑھنے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تمام علوم قرآن کے اندر ہیں اور قرآن ہی پڑھنے والے کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ امریکہ میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، اس نے بڑی تحقیقات کی اور اس نے اپنا محور تحقیق کا بنایا کہ انسان کی ابتدا کیسے ہے، انسان وجود میں آتا کیسے ہے۔ اس نے تقریباً اپنے 20-25 سالہ محنت کو خرچ کیا اور روپیہ پیسہ کتنا صرف کیا، اور صرف کرنے کے بعد اس تحقیق پر پہنچا کہ انسان کی ابتدا جو ہوتی ہے تو ایسے ہوتی ہے جیسے جونک ایک کیڑا ہوتا ہے جو بھینس وغیرہ کو پانی میں لگتا ہے، اس کے اندر ہڈی وغیرہ نہیں ہوتی۔ اس تحقیق پر پہنچا اور اخبار نے صبح شائع کیا چاروں طرف کہ فلاں ڈاکٹر نے انسان کی تحقیق کر لیا کہ اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے۔ چاروں طرف ہوٹلوں پہ مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں۔ ایک آدمی کہیں تفسیر سنتا رہا ہوگا یا ترجمہ قرآن پڑھا ہوگا، اسی ہوٹل پہ پہنچا اور دیکھا کیا ہوا، چاروں طرف بھیڑ لگی ہے، سب ارے واہ، فلاں ڈاکٹر نے انسان کے ابتدائی مرحلے کی تحقیق کر لی اور انسان وجود میں آتا کیسے ہے۔ تو ہنس کے کہتا ہے یہ بھی پاگل پن کی کوئی بات ہے، اتنا وقت خراب کیا۔ ہم لوگوں کو تو 1400-1500 سال پہلے سے جو لوگ تھے ان کے صدقے میں آج ہم کو بھی معلوم ہے، سب کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کو 1400-1500 سال پہلے سے بتلا دیا گیا تھا، یہ کون سی نئی تحقیق کر لیا۔ خیر کسی طرح بات ہوتے ہوتے شدہ وہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے کیا کیا، ایک آدمی کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ ایک آدمی نے 20-25 سال تک وقت صرف کیا، تحقیق کیا تھا، اس نے کیا کیا، اس کا گویا کہ انکار کر دیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں دیا، اس کے اوپر کیس ہو گیا۔
جب کیس ہو گیا اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے، ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کہا آپ کے قرآن میں لکھا ہے؟ کہا میں لا کے دکھا دیتا ہوں۔ گیا لایا قرآن، کہا پڑھئے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دم بستہ جمے ہوئے خون، اور خون کو بعد میں لوتھڑا بنا دیتے ہیں، اس سے پیدا کیا جس کو مضغہ عربی میں کہتے ہیں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گوشت کے اندر جو ہے ہڈی ڈال دیتے ہیں، پھر دیگر اعضاء تیار ہوتے ہیں۔ وہ ششدر رہ گیا کہ اتنا کرنے کے بعد ان لوگوں کو مفت میں اتنا معلوم ہے۔ ہم لوگ قرآن پڑھنے والوں کو سب سے بیوقوف سمجھتے ہیں، قرآن کے علوم ہم جانتے ہی نہیں، قرآن کا ترجمہ ہم کو سننے کی فرصت نہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کو ہم کو فکر نہیں، تو ہم جانیں گے کیا کہ ہمارے قرآن میں کیا ہم کو دیا گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو کیا پہلی وحی آ رہی ہے علم کی اہمیت بتلانے کے لیے، اور علم کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ مال کمانے کے لیے بھی علم ہونا چاہیے، مال خرچ کرنے کے لیے بھی علم ہونا چاہیے، اور مال کی حفاظت کرنے کے لیے بھی علم ہونا چاہیے۔ بغیر علم کے نہ تو صحیح مال کما سکتا ہے، نہ صحیح مال خرچ کر سکتا ہے، نہ صحیح طریقے سے رکھ سکتا ہے۔ اور ایک بات سن لیجئے، بعض دیندار جو کہلاتے ہیں شریعت کے رموز سے واقف نہیں، پر جستہ زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، فلا دنیا دار ہے، ارے اس کو دین سے کیا لینا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، چند صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہوں گے، تلاوت ہو رہی، جو بھی ہو رہا ہوگا، ایک آدمی کلہاڑی لیے ہوئے اسے چلا جا رہا تھا۔ تو ان لوگوں نے آپس میں کچھ کہا سنی کی، دھیرے دھیرے بات پہنچ گئی، کیا بھائی کیا معلوم ہے، دیکھیے کیسا دنیا دار آدمی ہے کہ ہم لوگ اشراق کی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کلہاڑی لیے ہوئے جنگل میں جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ نفلی کام میں لگے ہوئے ہو، اور وہ آدمی فرض انجام دینے جا رہا ہے، وہ آدمی کلہاڑی لے کے جنگل جا رہا ہے، لکڑی کاٹے گا، لکڑی لا کے بازار میں بیچے گا، بازار سے بیچ کے چند پیسے پائے گا، اپنے بیوی بچوں کے خرچ کا انتظام کرے گا، یہ اس کے اوپر فرض ہے، اور تم جو بیٹھے ہو نفل ہے، یعنی اس کو دنیا دار نہ کہو، اس کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، تھوڑا سے کچھ کرنے لگ گئے تو دوسرے پہ تنقید، دوسروں پہ اعتراض، ویسا ہے، دنیا دار ہے، ایسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں اَيْ لِيَعْرِفُونَ، یعنی اپنی پہچان اور معرفت کے لیے پیدا کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا اور اللہ ہی تعالیٰ نے بھوک رکھی، اللہ ہی تعالیٰ نے بیوی بچوں کا اور تمام ضروریات رکھی، تو عبادت کا کیا مطلب؟ ہر وقت انسان سجدے میں رہے گا۔ اگر نیت ٹھیک کر لیتا ہے اور کمانے جاتا ہے، اس کا کمانا بھی عبادت ہے۔ رات میں 6 گھنٹے 8 گھنٹے سوتا ہے، اس نیت سے صبح کمانے جاتا ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ اب ہو گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جو بھی کام کر رہا ہے نیت درست ہے تو سب کام عبادت ہو جائے گا، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی عبادت ہو جائے گا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے کھانے کے بعد اگر موقع میسر ہے تو سنت کی نیت سے چند منٹ لیٹ جانا 1000 سال کے نفلی روزہ سے افضل ہے۔ بتائیے آرام ملا کہ نہیں ملا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی تھی، اور آیت کریمہ کیا بتلا رہی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تم سب کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ خلق الانسان، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جو تم پر کریم ہے۔ اللہ بے پناہ مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ پہلے زمانے کی امتیں جو ہیں 2 طرح کی تھی، یا تو سراسر نیک تھی یا سراسر بد تھی۔ جو نیک تھی ان کا اچھا انجام، جو بد تھی ان کا برا انجام۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تعلق سے فرماتے ہیں امت مذنبۃ
मुज़लिमतुन की उम्मत गुनहगार है, उम्मतुन मुज़लिमतुन व रब्बुन गफूर, और रब परवरदिगार माफ करने वाला है। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए हैं, उसका एक हिस्सा अल्लाह ने दुनिया में दिया, 99 हिस्सा रहमत का बचा के रखा है, वो उम्मत मोहम्मदिया के काम आई। और उस एक हिस्से का नतीजा ये है कि गाय अपने बच्चे पर खुर नहीं रखती, भैंस अपने बच्चे पर खुर नहीं रखती, बकरी अपने बच्चे पर खुर नहीं रखती, और हर मादा अपने बच्चे से प्यार करती है, उस एक हिस्से का नतीजा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया। एक मर्तबा चंद सहाबा बैठे हुए आपस में जिक्र कर रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, सहाबा खामोश हो गए। अल्लाह के नबी ने पूछा, भाई क्या बात चल रही थी? उन लोगों ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, हम लोग माल का तस्करा कर रहे थे। आज हम लोग माल को हिकारत की निगाह से देखते हैं। माल से जन्नत में इंसान जाता है और माल ही की वजह से जहन्नम में भी जाता है। माल होगा तो मस्जिद तामीर होगी, माल होगा तो घर का अच्छा निजाम चलेगा, और माल नहीं होगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कमाने की भी तरगीब दी, और आपने बेवाओं के लिए कमा के दिया भी अमली तौर पर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, सहाबा किराम आपस में गुफ्तगू फरमा रहे थे। पूछा, भाई क्या जिक्र कर रहे थे? फरमाया, हम लोग माल का तस्करा कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल बहुत अच्छी चीज है मगर तकवा के साथ, यानी माल जितना हासिल कर सकते हो करो, लेकिन हलाल तरीके से। बात सहाबी ऐसे थे कि दुनिया से गए हैं, उनकी मीरात में सोने के डले तोड़ तोड़ के तकसीम किए गए हैं। मालूम हुआ माल कमाना मायूब नहीं है, तिजारत करना मायूब नहीं है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माल बहुत अच्छी चीज है मगर तकवा के साथ। और आप फरमाते हैं, उससे भी बड़ी चीज मैं बतलाता हूँ, उससे बड़ी चीज सेहत है, माल से भी बड़ी चीज सेहत है। और अल्लाह के नबी ने दुआ में मांगा और उम्मत को तालीम भी दिया, क्या? अल्लाह से सेहत मांगो, सेहत मांगोगे तुम्हारा सब काम चलेगा, लेकिन ये नियत कर लो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से सेहत मांगने की भी तालीम दिया है, ये भी सुन्नत होगी। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका सेहत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहत का सवाल किया। मालूम हुआ कि सेहत है तो रुकू सजदा आदमी कर पाता है, सेहत नहीं है तो रुकू सजदा नहीं कर पाता। सेहत है तो अपना माल खा पाता है, सेहत नहीं है तो अपना खा भी नहीं पाता। इसलिए सेहत, और लिखा है उलमा ने कि असबाब हिदायत में से सबसे पहली और सबसे अव्वल चीज जो है वो सेहत है, क्योंकि सेहत होने में आदमी को सजदे का लुत्फ आता है, और सेहत ना होने में कभी कभी उलझने हो जाती हैं, इबादत से भागने लगता है। मालूम हुआ कि सेहत भी बहुत बड़ी चीज है और अल्लाह से मांगनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा और उम्मत को सिखलाया कि अल्लाह से मांगा करो। मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी दुआएं हैं वो सब अबदियत पर दलालत करती हैं। इसीलिए तो अल्लामा शअरानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बुलंदी का तो कुछ अंदाजा हो भी जाता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अबदियत और फनाइयत कितनी थी उसका अंदाजा भी नहीं हो सकता है। हम सब भी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हमारे अंदर भी तो वही झुकाव होना चाहिए, हमारे अंदर भी तो वही फनाइयत होनी चाहिए, हमारे अंदर भी तो नेस्त नाबूदी होनी चाहिए। और कुरान खोलिए तो कुरान में पहले इसी की तालीम दी जाती है, अलिफ लाम मीम, जिसका माना किसी को नहीं मालूम, यानी अपना हथियार डाल दो कि हमें कुछ इल्म नहीं है। ये क्या है? ये फनाइयत की तालीम है, ये अकीदे की तालीम है, इसका माना नहीं मालूम है, लेकिन उसके बावजूद अलिफ लाम मीम के पढ़ने पर कितना सवाब है। अगर अकीदा दुरुस्त ना होगा तो मामला फंस जाएगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। अल्लाह तबारक व तआला ने सिखलाया कलम के जरिए, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, अल्लाह ताला ने इंसान को सिखलाया वो तमाम चीजें जो नहीं जानता था। तालीम का इतना फायदा होता है, इतना फायदा होता है कि एक कुत्ता जो शिकार करता है अपने लिए, उसका शिकार किया हुआ हराम है, लेकिन एक इंसान ने अगर कुत्ते को तालीम दे दी
دیا اور کتے کو چھوڑ دیا، شکار کتے نے انسان کے لیے کیا تو اس کا کیا ہوا حلال ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تعلیم کی اہمیت اور تعلیم کا فائدہ جس سے ہم مسلمان دور ہیں۔ ایک روٹی کم کھائیں چلے گا، لیکن اپنی اولاد کو تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ اگر تعلیم نہیں دیں گے تو اولاد جب خدا کو نہیں پہچانے گی، خدا کی خدائی کا اقرار نہیں کرے گی، رسول کی رسالت کا اقرار نہیں کرے گی، قرآن کی حقانیت کو نہیں جانے گی، حدیث کی اہمیت کو نہیں جانے گی، ماں باپ کو کیا جانے گی؟ اس لیے اولاد کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا؟ اللہم انی اسألک التوفیق، اے اللہ ہم آپ سے توفیق مانگتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہماری زبان بھی نہیں چل سکتی، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم رکوع نہیں کر سکتے، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم سجدے نہیں کر سکتے۔ ہم تو شہروں میں دیکھتے ہیں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، موبائل چلاتے رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے سیڑھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ان سے توفیق سلب ہے۔ مسلمان گھرانے کے بچے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے گھر کے بچے ہوتے ہیں، مسجد کی سیڑھی پر بیٹھ رہے ہیں، استنجا کرنے کی ضرورت پڑے گی مسجد جائیں گے، ساری چیز مسجد کی استعمال کریں گے، لیکن جس خدا کی دی ہوئی چیز استعمال کر رہے ہیں اس خدا کے گھر میں جانے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ میں یہاں نہیں کہتا یہاں کیا ماحول ہے، لیکن شہر کا تو دیکھتا ہوں اور معاملات کا حال عجیب و غریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی سے قرض لیے ہوئے تھے، وہ یہودی مانگنے آ گیا، جو وعدہ تھا وقت کا اس سے پہلے آ گیا۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ وعدہ کیا تھا نا 1 مہینے میں دینے کا، اور آج تو جس کا ہم قرض لے لیں، قرض دینے والا جب آتا ہے لینے کے لیے تو گویا ایسے مانگتا ہے وہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اور جب ہم لینے گئے تھے تو کتنی منتوں سماجت سے لے کے آئے تھے۔ یہ معاملات کی خرابی ہے، اس کی وجہ سے بہت سے دیندار ہیں، بہت سے لوگ بڑے بڑے بزنس اور تجارت کے مالک ہیں، کمپنیوں کا مال لے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، مریں گے ضرور بلڈنگ بنی ہوگی، ضرور بینک بیلنس رہے گا، لیکن لکھا ہے جامع الحقوق میں کہ اگر تم نے کسی کا مال اس طریقے سے ہڑپ کر کے کھایا ہے یا اکٹھا کیا ہے تم مرو گے، لیکن تمہاری 7 نسل تک بھوکمری میں جا سکتی ہے، اور اگر تم نے حلال کا اہتمام کیا ہے، تم نے صحیح مال کھایا ہے، اس کی نیکی کی برکت سے تمہاری 7 نسل روزی میں کشادگی دیکھے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی یہودی آتا ہے، قرض مانگتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ کہنے لگتا ہے نادہند ہیں، جس کا لیتے ہیں دیتے نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، کہا اللہ کے رسول اجازت دیجئے اس کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دیا، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے عمر تم کو تو چاہیے تھا کہ مجھ سے کہتے کہ لیے ہو تو قرض دے دو، اور اس سے کہتے کہ تھوڑا نہیں ہے تو نرمی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی تو ہے کہ اگر کسی کو قرض دیے ہو، پریشان ہے، اس کو مہلت دے دو، اتنا مال تمہارا محفوظ رہے گا اور اتنے مال کے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور دینے والے سے کہا تھوڑا نرمی کرو۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا۔ ایک آدمی بخاری میں لکھا ہے کہ ایک آدمی سے قرض لیا وعدہ کے مطابق کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کو قرض دے دوں گا، دونوں کے درمیان ندی پڑتی تھی، وہ آدمی لینے کے لیے آیا، یہ آدمی دینے کے لیے گیا، لیکن اس دن کوئی کشتی نہیں تھی۔ اس آدمی نے سوچا کہ اے اللہ میں پہنچانے پر تو قادر نہیں ہوں، لیکن اللہ آپ تو قادر ہیں، آپ قادر مطلق ہیں۔ ایک ترکیب اس نے کی کہ پیسہ جتنا اس کا قرض تھا ایک لکڑی لیا اور لکڑی چیر کے اس کے اندر بند کر کے باندھ کے دریا میں پھینک دیا، کہا اے اللہ میں نہیں پہنچا سکتا لیکن آپ پہنچا سکتے ہیں۔ وہ لکڑی بہتے بہتے ادھر پہنچ گئی اور اس کو گھر میں چولہا چکی جلانے کی ضرورت پڑتی تھی پہلے لکڑی کی، اب نہ گیس سلنڈر سب کے یہاں آیا، ہیٹر آیا، وہ لکڑی بہتی ہوئی لے کے چلا گیا گھر، اور گھر میں جب گیا تو لکڑی پھاڑا تو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر اس کی رقم ہے، رکھ لیا، آئی گئی بات ختم ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد اس کی جب اس سے ملاقات ہوتی ہے، کہتا ہے بھائی کہ اس وقت میں آیا تھا آپ کا قرض ادا کرنے کے لیے، لیکن بارش تھی، کشتی نہیں تھی، معذور تھا میرے بھائی، عذر کرتے ہوئے آپ اپنی رقم لے لیجئے۔ اس نے کہا میری رقم مجھ کو مل گئی۔ اس نے کہا کیسے؟ میری آپ کی تو ملاقات ہوئی نہیں۔ کہا جیسے آپ نے بھیجا تھا ویسی مل گئی۔
ذرا ہم بھی اپنا کردار دیکھیں، ہم کیسے دوسروں کو مال لے لے کے کیسے بہانے بازیاں کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حیثیت ہو اور کسی کا قرض لیے ہو، ٹال مٹول کرنا یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی سیرت کا حصہ ہے۔ ہم لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ سیرت پر بیان صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بیان کیا جائے، اور آپ کی ان چیزوں کو وہ بھی سیرت ہے، اور یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی تعلیم ہے۔ اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال۔ قرض لینے والا جب قرض لیتا ہے، صحیح نیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں، اس کے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، کماتا ہے، ادا کر لیتا ہے۔ اور جب اس کی نیت خراب ہوتی ہے، لینے والے کا مال برباد کرنا چاہتا ہے، لینے والے کا مال ہڑپنا چاہتا ہے، وہ برباد ہوا کہ نہیں ہوا جس کا لیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قادر ہے دوسری جگہ سے دے دیں گے۔ لیکن تم نے اپنی بربادی اور ہلاکت کی اینٹ رکھی ہے جس دن سے دوسرے کا مال لے کے ہڑپ کر کے اس نیت سے گڑبڑ کیا ہے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ اشتراک کی تجارت جو کرتے ہیں، یعنی کاروبار مل جل کے، اس میں بھی جب تک نیت میں فساد نہیں آتا، اللہ کی طرف سے مدد نصرت ہوتی رہتی ہے، اور جب ان دونوں میں سے کسی ایک کی نیت میں فساد آ جاتا ہے، اسی دن سے مدد اٹھا لی جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے، داخل کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔